نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان تجوید کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں آپ نے میم اور نون کے احکامات کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز حرکات، وقف اور مد کے احکامات کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے 3 ٹاپکس ہیں، جس میں حرکات کا بیان، وقف کا بیان اور مد کے احکامات ہیں۔ سب سے پہلے ہم حرکات کی اقسام کو دیکھتے ہیں۔ بنیادی طور پر حرکات جو ہیں وہ 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پر جو حرکت آتی ہے وہ ہے زبر، جس کو فتحہ اور نصب بھی کہتے ہیں۔ اس کی ادائیگی انفتاح فم و صوت سے ہوتی ہے، یعنی انفتاح کا مطلب ہے کھولنا، فم کہتے ہیں منہ کو اور صوت کہتے ہیں آواز کو۔ جب ہم زبر سے کسی حرف کے جس حرف کے اوپر زبر ہوگی اس کو ہم ادا کریں گے تو ہمارا منہ کھلے گا اور آواز اوپر کی طرف اٹھے گی۔ اور جب الف کے بغیر ہم پڑھیں گے تو مد نہیں ہوگی، لیکن جب الف بھی ساتھ شامل ہو جائے گی تو پھر مد بنے گی۔ جیسے با کے اوپر اگر خالی زبر ہوگی تو ہم پڑھیں گے با، تا کے اوپر زبر ہوگی تو ہم پڑھیں گے تا، ثا کے اوپر زبر ہوگی تو ہم پڑھیں گے تا، اور جب الف بھی ساتھ شامل ہو جائے گا تو پھر ہم پڑھیں گے با تا ثا وغیرہ۔ اس کو جب الف ساتھ شامل ہوگا تو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر جو حرکت آتی ہے وہ ہے زیر، اور اس کو کسرہ یا جر بھی کہتے ہیں۔ اس کی ادائیگی انخفاض فم و صوت سے ہوتی ہے، یعنی انخفاض کا مطلب ہے منہ کو نیچے کی طرف جھکانا، فم منہ ہو گیا اور صوت آواز، تو آواز نیچے کی طرف جائے گی، ہمارا نچلا ہونٹ بھی نیچے کی طرف تھوڑا سا جھکے گا۔ اگر یا ساتھ میں نہ ہو، خالی بے ہو، تو با کے ساتھ صرف زیر آئے نیچے اس کے، تو ہم پڑھیں گے بازر بی، تازر تی، تازر تی، لیکن جب چھوٹی یہ ساتھ آ جائے گی تو پھر ہم پڑھیں گے بازیریا بی، تازیریا تی، تازیریا تی، آواز نیچے کی طرف جائے گی اور ہمارا ہونٹ بھی نیچے کی طرف جھکے گا ہلکا سا۔ تیسرے نمبر پر جو حرکت ہے وہ ہے پیش، اور اس کو وما یا رفع بھی کہتے ہیں۔ اس کی ادائیگی انضمام شفتین سے ہوتی ہے۔ انضمام گول کرنے کو کہتے ہیں اور شفتین 2 ہونٹوں کو کہا جاتا ہے۔ تو گویا 2 ہونٹ جو ہیں دونوں کو گول کرنے سے پیش کی ادائیگی ہوتی ہے۔ جب با کے اوپر خالی پیش ہو تو پھر ہم پڑھیں گے بو، با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، لیکن جب واو بھی ساتھ شامل ہو جائے تو پھر تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے بو، تو، سو وغیرہ۔ یہ بنیادی 3 حرکات ہی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات پھر ان کی تنوین بھی آتی ہے، یعنی 2 حرکات اکٹھی مل جائیں تو پھر ان کو تنوین بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں
کہ وقف کے احکام کون سے ہیں۔ وقف ہم کہاں کر سکتے ہیں؟ وقف کا مطلب ہوتا ہے سانس اور آواز دونوں کو توڑ کر کسی کلمہ کے آخر میں رک جانا، ٹھہر جانا، اس کو وقف کہا جاتا ہے۔ وقف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کلمہ کے آخر میں کرنا چاہیے، کسی کلمہ کے درمیان میں رک کر وقف نہیں کیا جا سکتا، وہاں پر اپنی سانس اور آواز کو نہیں توڑا جا سکتا۔ ہمیشہ کسی آیت یا جملے کے آخر میں جو آخری حرف ہوتا ہے اس کے آخری حرف کے اوپر جا کر ہم نے رکنا ہوتا ہے، ہم رک سکتے ہیں۔ اب وقف کرنے کے ہم طریقے دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے کہ کلمے کا آخر اگر ساکن ہو یا متحرک ہو، آخری حرف جو ہوگا کسی کلمے کا وہ یا تو خود سے ساکن ہوگا یا اس کے اوپر حرکت ہوگی تو اس کو خود ہم ساکن کریں گے۔ حرکت زبر، زیر اور پیش میں سے کوئی سی بھی ہو سکتی ہے، تو ہم اس کو خود ساکن کریں گے اور وہاں سانس اور آواز کو توڑ کر وقف کریں گے، رک جائیں گے۔ جیسے علم نشرح، یہاں پر جو را کے بعد ہا آ رہی ہے وہ خود سے ساکن ہے، ہمیں ساکن نہیں کرنا پڑا، تو ہم نے پڑھا علم نشرح، علم نشرح۔ اس طرح کے وقف کو جہاں پر آخری حرف جو ہے وہ پہلے ہی سے ساکن ہو اس کو کہا جائے گا وقف بالسکون، وقف بالسکون، یعنی وہاں پر پہلے ہی سے سکون موجود تھا، ہم نے اس کو کچھ بھی نہیں کیا، صرف ہم نے سانس اور آواز کو توڑ کر وہاں پر رک جانا ہے، ٹھہر جانا ہے۔ اس کے بعد دوسری مثال کو دیکھیے، الرحیم، یہاں پر میم کے نیچے زیر ہے، اور تیسری مثال کو دیکھیں، نستعین، یہاں پر پیش ہے۔ جب کسی کلمے کے آخری حرف کے اوپر زبر، زیر یا پیش ہو تو ہم اگر وہاں رکنا چاہیں تو کیا کریں گے؟ ہم اس حرف کو، آخر والے حرف کو خود ساکن کریں گے اور پھر وہاں پر سانس اور آواز کو توڑ کر رکیں گے، وقف کریں گے۔ اس طریقے کو کہا جاتا ہے وقف بالاسکان، وقف بالاسکان۔ اب ایک اور طریقہ بھی ہے وقف کرنے کا، وہ ہے کہ کلمے کے آخر میں اگر دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیں گے، اگر آخر میں دو زبر کی تنوین آئے گی تو اس کو کیا کریں گے؟ اس کو ہم الف سے بدل کر وہاں پر وقف کریں گے، یا پھر گول اگر تا آ رہی ہے کسی کلمہ کے آخر میں جیسے یہ آ رہا ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ ہائے ساکنہ سے بدل کر وقف کریں گے۔ اب یہ دو زبر کی تنوین کو دیکھ لیجئے، چاہتے ہیں حمزہ پر، تو یہ جو دو زبر کی تنوین ہے اس کو ہم ایک الف سے بدل کے دوسری جو زبر ہے اس کو ایک زبر ادا کریں گے اور ایک ساتھ الف میں ایک جو زبر آ رہی ہے وہ الف میں بدل جائے گی۔ تبدیلی کو اس وقف بالابدال کہا جائے گا۔ یہاں پر جو ہم نے وقف کیا یہ ہے وقف بالابدال۔ دوسری مثال دیکھیں، جنتن، یہاں گول تا ہے اور اس کے اوپر تنوین آ رہی ہے، حرکت چاہے کچھ بھی ہو ہم کیا کریں گے؟ سنگل حرکت ہو تو بھی، اور اگر ڈبل حرکت ہو، تنوین ہو تو بھی ہم اس کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے، اور اس کو بھی وقف بالابدال کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ وقف بالابدال میں یہ دو چیزیں شامل ہیں، دو زبر کی تنوین اور گول تا کا ہا میں بدل جانا۔ اور جو وقف بالاسکان آپ نے ابھی پڑھا اس میں زبر، زیر اور پیش کے علاوہ دو زیر کی تنوین اور دو پیش کی تنوین بھی اگر ہم اس کو ساکن کریں گے کلمہ کو تو وہ بھی وقف بالاسکان میں شامل ہوگا۔ یہ آپ نے
3 طریقے وقف کے سیکھے. 2 مزید طریقے ہیں وقف کرنے کے جو کہ انشاءاللہ آپ اگلے لیول میں سیکھیں گے. اب ہم مد کے احکام کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں محل مد. محل مد کہ کون سی جگہ ہے. محل کہتے ہیں جگہ کو جہاں پر مد ہو سکتی ہے. پہلا ہے الف مدہ، دوسرا ہے واو مدہ اور تیسرا ہے یا مدہ. ان حروف پر مد ہو سکتی ہے. مد ہوتی ہے، مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچ کے پڑھنا، کسی حرف کو کھینچ کے پڑھنا. جب الف مدہ ہوگا تو الف کو کھینچا جائے گا، جب واو مدہ بنے گی تو واو کو کھینچا جائے گا، جب یا مدہ بنے گی تو یا کو کھینچا جائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ حروف مدہ کون کون سے ہیں. پہلے نمبر پر جیسے کہ ابھی میں نے کہا الف. الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں پائی جاتی اور اس کو بغیر جھٹکے کے نہایت نرمی سے پڑھا جاتا ہے. اور اس الف سے پہلے ما قبل حرف پر زبر آئے گی. ایسی صورت میں الف جو ہوگا الف مدہ بن جائے گا. اس مثال میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں قاف زبر ہے اور آگے الف ہے، تو الف سے پیچھے جو ما قبل حرف ہے وہ قاف ہے اور قاف کے اوپر زبر ہے، تو یہاں پر یہ الف مدہ بن رہا ہے. لام زبر ہے، لام کے اوپر زبر ہے مگر اس کے بعد الف نہیں آ رہا، لہذا یہاں پر کوئی مد والا حرف نہیں ہے. اب یہاں دوسرے نمبر پر واو ہے، واو ساکن ہے اور اس سے ما قبل جو حرف ہے وہ قاف ہے، قاف کے اوپر پیش. اس صورت میں یہ جو واو ہے اس کو ہم واو مدہ کہیں گے. یہ واو جو ہے یہ مدہ کہلائے گی. جب واو ساکن ہو اور اس سے ما قبل حرف کے اوپر پیش آ رہی ہو تو واو جو ہوتی ہے مدہ کہلاتی ہے. اور یہاں دوسرے حرف میں بھی واو ساکن ہے اور اس سے پہلے لام کے اوپر پیش آ رہی ہے تو یہ واو مدہ بن رہی ہے. تیسرے نمبر پر یا کو دیکھیں. یا ساکنہ یعنی یا ساکن ہوگی جیسا کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں. یا جو ہے یہ ساکن ہے اور ما قبل حرف قاف ہے اور اس کے نیچے زیر آ رہی ہے. اس صورت میں بھی جب یا ساکن ہو اور ما قبل حرف کے نیچے زیر آئے تو یہ یا مدہ بن جائے گی. اب یہ آپ کے سامنے تینوں حروف کی مثال آ گئی. الف مدہ کی مثال، واو مدہ کی مثال اور یا مدہ کی مثال. اس میں ایک خاص بات جو ہے وہ یہ یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کھڑا زبر ہو اور کھڑی زیر ہو اور الٹا پیش ہو تو وہ بھی حروف مدہ کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر پورے الف کی بجائے یہ جو الف ہے اس الف کی بجائے کھڑی زبر ہوگی، کھڑا زبر بھی الف کے برابر سمجھا جاتا ہے تو ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. اور کھڑی زیر اگر آئے نیچے آئے کسی حرف کے تو اس کو ہم یا کی طرح، وہ یا کے برابر ہوتی ہے، اس کو ہم یا کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے. اسی طرح الٹا پیش جو ہے وہ اگر کسی حرف کے اوپر دکھائی دے تو ہم الٹے پیش کو واو کی طرح کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ وہ واو کے قائم مقام ہوتا ہے. یہ ایک مثال آپ کے سامنے کلمہ ہے جس میں تینوں حروف ایک ہی جگہ پر مد والے اکٹھے ہیں. نو خی ہا، نو خی ہا. اب یہ واو مدہ آ گیا پہلے نمبر پر. واو ساکن ہے اور اس سے پیچھے نون کے اوپر پیش آ رہی ہے تو یہ واو مدہ بن گیا. یہ یا ساکنہ ہے اور اس سے پیچھے ہا کے اوپر ہا کے نیچے زیر آ گئی ہے تو یہ یا مدہ بن گئی. اور یہ الف ہے آخر میں اور اس سے پہلے جو ہا ہے اس کے اوپر زبر آ گئی ہے تو یہ بھی الف مدہ بن گیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف لین کون سے ہوتے ہیں. حروف لین 2 ہیں، واو اور یا. جب واو ساکن ہو، کب یہ واو لین بنے گی؟ جب واو ساکن ہو اور اس سے پیچھے والا حرف جو ہے ما قبل حرف اس کے اوپر زبر آئے. جیسے یہ واو ساکن ہے اور اس سے پیچھے جو خا ہے، خا کے اوپر زبر آ رہی ہے تو یہ واو لین بن گیا. اگر یہاں پیش ہوتی تو وہ واو مدہ بنتا، لیکن یہ زبر ہونے کی وجہ سے یہاں پر واو لین ہو گیا. خوف،
اس کے بعد یا ہے، یا ساکنہ ہو اور اس کے پیچھے والا حرف جو ہوگا ما قبل حرف اس کے اوپر زبر آ جائے تو اس صورت میں یائے لین بن جائے گا۔ جب یائے ساکن سے ما قبل حرف کے نیچے زیر آتی ہے تو یائے مدہ بنتا ہے، لیکن اگر یائے ساکن سے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو یہ یائے لین بن جائے گا۔ یعنی کہ دونوں حروف واو اور یا لین کب بنیں گے؟ جب ان دونوں سے ما قبل آنے والا حرف جو ہے اس کے اوپر زبر آ جائے تو یہ دونوں واو اور یا لین کہلائیں گے۔ اب اس میں کلمہ میں یہ یا لین ہے، وصیف، خوف۔ اب ہم دیکھتے ہیں سبب محل مد کی طرح، محل مد کی طرح سبب مد بھی 3 ہی ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ حمزہ، سکون اور تشدید۔ یعنی حرف مدہ کے بعد جو کہ محل مد ہے اس کے بعد اگر ان سبب میں سے، ان اسباب میں سے کوئی ایک سبب آ جائے تو پھر مد ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مد جو ہے وہ کتنی قسم کی ہے۔ اس کو ہم 2 حصوں میں فی الحال تقسیم کرتے ہیں، چھوٹی اور بڑی مد۔ تو ان کے قاعدے دیکھ لیتے ہیں۔ چھوٹی مد کا قاعدہ یہ ہے کہ جب محل مد کے بعد جو بھی حرف مد ہوگا اس کے بعد اگر سبب مد موجود نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ چھوٹی مد ہوگی۔ جیسے یہ مثالیں آپ دیکھیں، اولا، قیلا، قولو، قولو، مالکی، ایاکا۔ اب میں نے قاف کے بعد الف تھا تو اس کو ذرا کھینچا ہے، اولا، اور یا سے پہلے زیر آ رہی ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا کھینچا ہے، قیلا، واو سے پہلے پیش آ رہی ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا کھینچ کے پڑا ہے، قولو، قولو، یہاں دونوں کو کھینچنا پڑے گا کیونکہ کاف کے بعد الف ہے، الف کے اوپر الف سے پہلے زبر آ رہی ہے، یہ الف مدہ بن گیا، اور واو سے پہلے پیش آ گئی تو یہ واو مدہ بن گیا، تو دونوں کو کھینچ کے پڑھا جائے گا، قولو، اور یہاں مالکی، ایاکا، یہاں پر الف مدہ بن رہا ہے۔ اب یہ کتنا ہم نے کھینچنا ہے؟ اس میں بہت زیادہ بھی نہیں کھینچیں گے اور بہت کم بھی نہیں، صرف اتنا کھینچیں گے جیسے آپ اپنی اردو زبان میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں بابا، چاچا، خالہ، تایا، بس یہ ایک مناسب جو ہے سٹینڈرڈ اس کی مقدار ہے الف کو کھینچنے کی۔ اور قاعدے کے مطابق ان کو عربی میں ہم 2 حرکات کاؤنٹ کرتے ہیں۔ اتنا جو کھینچا جاتا ہے یہ ایک اندازہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہ اندازے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ یہ 2 کاؤنٹس بھی کہتے ہیں، 2 حرکات بھی کہتے ہیں۔ تو 2 حرکات جو ہوتی ہیں جو صرف زبر کی ادائیگی ہے، جیسے اگر میں نے پڑھا با زبر با، تا زبر تا، سا زبر فا، یہ ایک حرکت یا ایک کاؤنٹ ہے۔ تو جب میں نے پڑھا او تو یہ 2 حرکات ہو گئی، جب میں نے کہا کو تو یہ بھی 2 حرکات ہو گئی، جب میں نے کہا قی تو یہ بھی 2 حرکات ہو گئی۔ تو بس اس سے ہم نے اندازہ لگاتے ہوئے جو حرکات کی مقدار بڑھانی ہے، تعداد حرکات کی بھی بڑھے گی اور ہماری مد کی مقدار بھی بڑھے گی، تو اسی اندازے سے پھر ہم نے ڈبل یا ٹرپل کرنا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں، یہ چھوٹی مد میں نے بتایا 2 حرکت کی ہوگی اور یہ مد اصلی کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بڑی مد کا قاعدہ۔ جب محل مد کے بعد سبب مد بھی موجود ہو، یعنی میں نے آپ کو 3 محل مد اس کے بعد یہ محل مد ہوتے ہیں الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یا پھر واو جو ہے وہ لین بھی ہو سکتی ہے اور یا وہ بھی لین بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی 3 سبب مد ہیں، واو کی اور یا کی آگے 2 کیٹیگریز بن جاتی ہیں جو مدہ بھی ہو سکتی ہے، لین بھی ہو سکتی ہے۔ اب ان جو 3 محل مد ہیں ان کے بعد 3 میں نے آپ کو سبب بتا دیے، حمزہ، سکون اور
तशदीद। इनमें से कोई एक सबब अगर मौजूद है उस महल्ले मद के बाद, तो फिर क्या होगा, बड़ी मद होगी, यानी 2 हरकत से ज्यादा खींचकर उसको पढ़ा जाएगा। जैसे अब मिसालें देखते हैं। जा, यहाँ पर आप देखें कि अलिफ मद्दा था ये, क्योंकि अलिफ से पहले जीम आ रहा है, जीम के ऊपर जबर आ रही है, तो ये अलिफ मद्दा बन गया। तो अलिफ मद्दा को तो हमने खींचना है, लेकिन अब हमजा भी है आगे मौजूद, तो कितना खींचना है, जितना यहाँ खींचा गया था उससे हमने डबल खींचना है। वहां 2 हरकत खींचा गया था, यहाँ 4 हरकत खींचा जाएगा। और ये ऊपर साइन दे दिया गया है मद का, ये जो अलामत है ये मद की अलामत है। इसके ऊपर बड़ी मद नहीं होती तो यहाँ पर ऐसा कोई साइन नहीं है। जहां बड़ी मद होगी वहां ऊपर आपको कुरान मजीद में ये वाला साइन नजर आएगा। इसका मतलब होता है कि आपने इसको ज्यादा बढ़ा के अदा करना है। अब इस मद का क्या होगा, बड़ी मद जहां होगी वहां बाज़ औक़ात 4 काउंट किया जाएगा, और बाज़ औक़ात यानी 4 हरकत खींच के पढ़ा जाएगा, और बाज़ औक़ात 6 हरकत खींच के पढ़ा जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगली मिसाल जो है, इसमें देखें, यहाँ भी ये वाला अलिफ जो है ये मद्दा बन रहा है, क्योंकि इसके पीछे जबर है। यहाँ नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल अलग है, और ये अलिफ नहीं है, ये हमजा है। क्योंकि मिन एक अलग कलिमा है, अस्समाई एक अलग कलिमा है। तो जो हर्फ के किसी कलिमा के शुरू में आता है ना, वो अलिफ नहीं होता। ये अपने जहन में बात याद रखिएगा कि इब्तदा में अलिफ कभी नहीं आता, ये हमजा है। अगरचे इसके ऊपर कोई अभी फिलहाल हरकत मौजूद नहीं है, मगर फिर भी जब हमने इसको अकेले को पढ़ना है तो हमने इसके ऊपर हरकत लगानी है। मौजूदा केस में यहाँ पर इसके ऊपर जबर लगेगी, अस्समाई। लेकिन जब इसको हम पीछे वाले हर्फ से मिला के पढ़ते हैं तो फिर ये हमजा भी गिर जाता है और इसकी हरकत भी गिर जाती है, लिखा रह जाता है, पढ़ने में नहीं आता। तो यही यहाँ पर होगा। तो हम इसको पढ़ेंगे मिनस समाई। तो ये जो है ना, ये मद, ये 4 हरकत खींचकर पढ़ी जाएगी, ठीक है। और अगर हम इसको यहाँ पर साकिन करेंगे, वक्फ करेंगे, तो फिर हम हमजा को ये जो उसके ऊपर हरकत जबर की या जेर की आ रही है, इसको हम साकिन कर देंगे, और फिर ये झटका लगा के, हमजा जो है वो जब साकिन होता है उसको झटका लगा के पढ़ते हैं। जा, जा मिनस समा। जब साकिन होगा तो इस तरह के पढ़ा जाएगा। यशा, ये 4 काउंट्स की होंगी। अब ये हमजा वाली जो है, हमजा और हरफ मद्दा एक ही कलिमा के अंदर आ रही हैं, तो इन दोनों को एक ही कलमा के अंदर जब आप देखें तो फिर आपने ये समझ जाना है कि ये 4 काउंट से ज्यादा नहीं खींचा जाएगा। अब दूसरा एक और मिसाल जो है, यहाँ पर क़ालू एक अलग कलिमा है और आमन्ना एक अलग कलिमा है। तो क़ालू के बाद ये जो हमजा है, ये जो है आप अलिफ की शक्ल का लिखा हुआ हमजा देख रहे हैं, ये भी हमजा ही है। अब आपने ये याद रखना है कि हमजा चाहे कलिमा एक के अंदर ही आ जाए, यानी कि हरफे मद्दा और हमजा एक ही कलिमा में मौजूद हो, या हरफे मद्दा और कलिमा दो अलग अलग कलिमात में, हरफे मद्दा और हमजा दो अलग अलग कलिमात में मौजूद हो। इन दोनों की सूरत में आपने मद को 4 हरकत से ज्यादा नहीं खींचना। क़ालू आमन्ना, ठीक है। तो ये जो क़ालू को खींचा जाएगा वो 4 हरकत खींचा जाएगा। ये वाव मद्दा खींची जाएगी, और इसकी ये हरकत जो पेश है ये खींची जाएगी। लेकिन आ मन्ना जो है ये नहीं ज्यादा खींचा जाएगा। आ मन्ना चूंकि 2 हरकत है, लिहाजा इसको सिर्फ 2 काउंट खींचेंगे, 2 हरकत। उसके बाद अगर हरफे मद्दा के बाद सुकून या तशदीद आती है, फिर आप उसको 6 हरकत तक खींचते हैं। अब ये मिसालें हैं। यहाँ पर अलिफ मद्दा के बाद सुकून आ रहा है, लाम, लाम के ऊपर सुकून आ रहा है, इसको हम 6 हरकत का खींच के पढ़ेंगे। आल आना। यहाँ पर अलिफ मद्दा के बाद तशदीद आ रही है, इसको भी हम 6 हरकत खींच के पढ़ेंगे।
दाबतिन। इस कलिमा में आप देखें ये जो है वाव इससे पीछे पेश आ रही है रा के ऊपर। ये वाला वाव जो है ये साकिन था, इस वाव से पहले ये रा के ऊपर पेश आ रही है, तो ये वाव मद्दा बन रही है। तो मद्दा का निशान इसके ऊपर इसीलिए लगा दिया वाव गया मद्दा के बाद आप देखें तशदीद आ रही है, इसलिए इसको भी वाव मद्दा को और इसकी पेश को 6 काउंट या 6 हरकत आप खींच कर लंबा अदा करेंगे। मसलन तमुरूनी, यहाँ पर ये याय मद्दा बन रही है, इसलिए इसको भी 2 हरकत खींच कर पढ़ेंगे। उसी इसके बाद यहाँ पर भी आप देखें ये अलिफ मद्दा है और आगे तशदीद आ रही है, वला वॉलीन। इसको भी 3 काउंट खींचा गया क्योंकि ये जो लाम है इसकी ये याय मद्दा बन रही है क्योंकि लाम के नीचे जेर आ रही है और आगे मैंने इसको साकिन कर दिया है। जब इसको साकिन करें तो फिर यहाँ भी सुकून आ जाएगा, लिहाजा इस याय मद्दा के बाद दोबारा सुकून आ गया तो यहाँ भी 6 हरकत खींच कर पढ़ा जाएगा। इसी तरह ये है मुदहामतान। अब हम देखते हैं कि छोटी और बड़ी मद कहाँ कहाँ हो सकती है, इसके कायदे क्या हैं। हरफे मद्दा या हरफे लीन दोनों के बाद जब सुकून आर्जी हो, सुकून आर्जी वो है जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमने वक्फ करना है, यानी वक्फ की सूरत में हम हरकत को खुद साकिन कर देते हैं तो वो सुकून आर्जी कहलाता है। उस सूरत में छोटी मद भी हो सकती है और बड़ी मद भी हो सकती है, दोनों ही जायज होती हैं। अब मिसालें देख लीजिए। अर्रजीम, ये अर्रजीमी था तो इसको साकिन करके अर्रजीम। अर्रहीम, यहाँ भी मीम के नीचे जेर थी। नस्ताइन, यहाँ पे पेश थी नस्ताइनु और ये पे हमने साकिन किया, वक्फ किया। नस्ताइन मिन खौफ, ये वाउलीन आ गया। ठीक है, ये तीनों मिसालें जो शुरू में आई हैं ये तो मद्दा की हैं। ठीक है, याय मद्दा याय मद्दा याय मद्दा, और यहाँ पर वाउलीन और ये यायलीन। तो ये यहाँ पर फा के नीचे 2 जेरें थी, तनवीन थी जेर की, मगर हमने जब वक्फ किया फा को साकिन किया तो ये बन गया मिन खौफ व सैफ। इस सूरत में जब हरफ मद्दा जो है वो महल्ले मद जो है वो हरफ मद्दा हो या हरफ लीन हो, इनके बाद सुकून अगर आर्जी है, ये शर्त है, ये याद रखिएगा। सुकून अगर आर्जी है तो यहाँ पर बड़ी मद भी हो सकती है और छोटी मद भी हो सकती है, दोनों ही कर सकते हैं, दोनों ही जायज हैं। लेकिन इसमें प्रायोरिटी क्या है, इसमें अफजलियत क्या है। अगर महल मद महल जो है हरफ मद्दा हो, महल मद यानी कि हरफ मद्दा हो, तो क्या होगा, बड़ी मद बेहतर होगी। बड़ी मद से मुराद होगा कि हम उसको 6 काउंट तक 6 हरकत तक खींच के पढ़ लें। और अगर हरफ लीन है जैसे ये खौफ और वसैफ है तो इसको हम बेहतर ये होगा कि छोटी मद से पढ़ लें, यानी मद असली से, यानी कि 2 हरकत से पढ़ लें। अब उलमा ने इन हरकत का, इन मदूद का नाम रख दिया है। जो 2 हरकत हैं वो कसर कहलाती है और जो 4 हरकत हैं वो तवसुत मद कहलाती है और जो 6 हरकत हैं वो तूल मद कहलाती है। ठीक है, तो अर्रजीम, अर्रहीम, नस्ताइन, ये तीनों हरूफ मद्दा हैं और उनके बाद सुकून आर्जी आ रहा है, तो यहाँ हम तूल भी कर सकते हैं, तवसुत भी कर सकते हैं और कसर मद भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर कौन सी है, तूल मद बेहतर है। और इन दो में आप देखें मिसालों में, इन 2 मिसालों में कि यहाँ पर वाओलीन और यालीन जो हैं वो महल्ले मद हैं और उसके बाद सुकून आर्जी आ रहा है। तो यहाँ पर तरतीब को हम उलट कर देंगे, यहाँ पर हम तीनों तरीके की मद कर सकते हैं लेकिन तरतीब पर उलट हो जाएगी। सबसे पहले नंबर पर हम ले आएंगे
کہ ہم قصر بھی کر سکتے ہیں، ہم توسط بھی کر سکتے ہیں اور ہم طول بھی کر سکتے ہیں، لیکن افضل کون سی مد ہوگی؟ افضل ہوگی قصر مد، جو کہ چھوٹی مد کہلاتی ہے، وہ افضل ہوگی۔ اور یہ صرف سکون عارضی کی صورت میں اس طرح کی آپ کو چھوٹ ہے، دونوں مدود ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج آپ نے حرکات، وقف اور مد کے احکامات سیکھے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کامنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ میری ویڈیوز سے کچھ تھوڑا سا بھی سیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔